پہنچے تو عرض کی حضور آپ یہاں پہ تشریف رکھیں، میں پہلے غار کے اندر جاتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، کوئی نقصان دینے والی چیز ہوگی اس کو دور کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے گئے، جا کر غار کی صفائی کی۔ توجہ میری طرف کریں، یہ خوشبو پھر بھی لگتی رہے گی، توجہ میری طرف۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غار کے اندر گئے، جا کر غار کی صفائی کی اور بیٹھ گئے وہاں پہ۔ پھر حضور کی بارگاہ میں کہ حضور اب آپ اندر تشریف لے آئیے۔ یہاں پہ جو بزرگوں نے ایک نکتہ لکھا ہے، بڑے کمال کی بات کہی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ غار کے اندر پہلے سیدنا صدیق اکبر گئے، جا کر صفائی کی، صفائی کرنے کے بعد حضور اندر تشریف لے کر گئے۔ تو جہاں پہ کوئی چیز نقصان دینے والی ہوتی ہے، جہاں پہ کوئی گندی چیز ہوتی ہے، وہاں پہ حضور تشریف لے کر نہیں جاتے، حضور وہاں جاتے ہیں جہاں کی صفائی ہوئی ہوتی ہے۔ اور صفائی پہلے کون کرتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر۔ تو بزرگوں نے یہ نکتہ لکھا ہے، فرماتے ہیں اس دل کے اندر بھی میرے نبی نہیں آتے جہاں پہ صدیق کے خلاف بغض ہوتا ہے۔ اگر میرے نبی کو دل میں بٹھانا چاہتے ہو، پہلے صدیق کی محبت دل میں لے کے آؤ، صدیق دل کی صفائی کریں گے، میرے مصطفیٰ دل میں آ کر۔ بولیے سبحان اللہ۔ پہلے صدیق اکبر کو دل میں رکھو۔ اب بدبختو، میرے صدیق اکبر کو کافر کہنے والوں، اگر سیدنا صدیق اکبر کے اوپر تم نے یہ فتویٰ دیا ہے تو ہم ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو تمہاری حمایت کرنے والا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، تم تو پہلے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہو۔ کیونکہ واحد وہ صحابی ہے سیدنا صدیق اکبر جن کو قرآنی نص قطعی کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے صحابی ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، قرآن فرماتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، کس کے کہہ رہے تھے؟ بولیے کس سے کہہ رہے تھے؟ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے۔ تو یہ واحد حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے کہ جن کو قرآن لفظ صحابی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہاں سے بزرگوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے، استنباط کیا ہے، استخراج کیا ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کی شان اور ہے، صدیق اکبر کی شان اور ہے۔ اگر کوئی کسی دوسرے صحابی کی صحابیت کا انکار کرے تو وہ گمراہ ہے، فاسق ہے، جہنمی ہے۔ لیکن اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے تو وہ سیدھا سیدھا کافر ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ایندھن بننے والا ہے، کیونکہ وہ پکا کافر ہے، قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا۔ تو جس کے دل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، اس کے دل کی صفائی ہوگی، پھر اسی دل میں میرے مصطفیٰ کی جلوہ نمائی ہوگی۔ اب اگر سبحان اللہ کہیں تو میں آگے والی بات آپ کو عرض کروں۔ اللہ اکبر۔ جب غار کے اندر بیٹھ گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، اور تشریف لانے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا ابوبکر میں نے سونا ہے۔ عرض کی حضور میری گود حاضر ہے، فرمایا اسی لیے تو میں نے سونا ہے، مجھے پتا ہے آج صدیق کی گود ہوگی، یہاں پہ اور تو کچھ ہے نہیں کہ جس کے اوپر سر رکھ کے سویا جائے، اور صدیق پاس ہو اور میں پتھر پہ سو جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ غار کے اندر سوراخ تھا، وہاں پہ ایڑی رکھی۔ اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، یہ ڈاکٹر حضرات جو ہے نا، یہ نفسیات کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے کبھی پوچھئے گا اور خود کبھی تجربہ کیجئے گا۔ آپ کو اگر ڈر محسوس ہو رہا ہو، پریشانی ہو، اور آپ کہیں پہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہوں اور غار کے اندر یا بند کمرے کے اندر یا کہیں بھی چھپ کے بیٹھے ہوئے ہوں اور اچانک آپ کے جسم کے ساتھ کوئی چیز مس ہو جائے نا تو آپ ڈرتے ہیں، ایسے پیچھے کی طرف ہٹتے ہیں، لیکن صدیق تیری عظمت پہ قربان جائے، بزرگ فرماتے ہیں غار کے اندر جب وہاں پہ کفار کی وجہ سے چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی سانپ نے اپنا سر صدیق اکبر کی ایڑی کے ساتھ لگایا تو صدیق اکبر ڈر کے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ آپ نے ایڑی کو مزید آگے بڑھا دیا۔ پتا چلا جو دنیا کے عاشق ہوتے ہیں وہ ڈر کے پیچھے ہو جاتے ہیں، جو صدیق جیسے نبی کے عاشق ہوتے ہیں وہ سینہ تان کے آگے ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ سینہ تان کے آگے ہو جاتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب غار کی طرف جا رہے تھے سیدنا صدیق اکبر کبھی دوڑ کے حضور کے آگے آتے ہیں، کبھی دوڑ کے پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں آتے ہیں۔ حضور نے پوچھ لیا صدیق کیا بات ہے، کبھی آگے آتے ہو
کبھی پیچھے آتے ہو, کبھی دائیں اور بائیں آتے ہو, دل کے اندر جو بات تھی نا وہ زبان پہ لے ہی آئے. عرض کی حضور میں اس لیے کبھی آگے آتا ہوں, کبھی پیچھے جاتا ہوں, دائیں اور بائیں جاتا ہوں, کہ میرے دل کے اندر جب یہ بات آتی ہے نا کہ میں آگے ہوں, کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے, میں دوڑ کے پیچھے آ جاتا ہوں کہ اگر کوئی کافر تیر بھی مارے تو میرے نبی کو نقصان نہ ہو, صدیق کے سینے سے پار کر جائے. اور جب میرے دل کے اندر خیال آتا ہے نا کہ میں پیچھے ہوں, کہیں یہ نہ ہو یا دائیں یا بائیں سے ہو جائے حملہ, تو میں دوڑ کے اسی طرف چلا جاتا ہوں. حضور یہ میری ایک جان ہے, آج میرا دل کر رہا ہے اللہ مجھے کروڑوں جانیں دیتا, میں کچھ آگے رکھتا کچھ پیچھے رکھتا, اور دائیں بائیں اوپر نیچے رکھ کے ہر طرف سے حضور تمہاری حفاظت کے لیے جانیں قربان کر دے. اسی لیے تو بریلی کے تاجدار بولے نا, یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں. حضور یہ تو میری ایک جان ہے, اگر کروڑوں بھی ہوتی تو ساری میں آپ کے نقشے کا قدم کے اوپر میں وار دیتا. اور سنیے, جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہ ایڈی رکھی ہوئی تھی تو وہاں پہ کتنی ہی ایسی سوراخ تھے, کتنے ہی ایسے سوراخ تھے جن کو کپڑوں کے ساتھ بند کیا ہوا تھا. ایک سوراخ ایسا تھا جس کے اوپر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڈی رکھی ہوئی تھی, ایسی ایڈی رکھی ہوئی ہے. اور وہ سانپ بھی کیسا سانپ تھا کہ وہ سارے سوراخوں کو چھوڑ کے بار بار اسی جگہ پہ آتا تھا جہاں پہ صدیق اکبر کی ایڈی موجود ہے. بولیے نا سبحان اللہ. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیوں آتا تھا, وجہ بتاتا ہوں. بزرگ فرماتے ہیں کہ سانپ کے زہر کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے کہ جو پرانا سانپ ہوتا ہے, اس کے بارے میں سانپ کے بارے میں یہ بھی بات موجود ہے کہ وہ 600 سال پرانا تھا. اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سنی تھی کہ آخر الزمان نبی آنے والے ہیں جو فلاں فلاں غار کے اندر جائیں گے. وہ سانپ نے بات سنی تو چلتا چلتا اسی غار کے اندر آ کے بیٹھ گیا کہ پتہ نہیں کہیں اور مجھے دیکھنا نصیب نہ ہو جو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا ہے اسی غار کے اندر مجھے ان کا دیدار نصیب ہو جائے. یہ ایک بات ہے, اس کے اپوزٹ بھی بزرگوں نے باتیں لکھی ہیں, وہ ساری باتیں میں تھوڑی تھوڑی عرض کرتا جاؤں گا. تو سانپ اتنا پرانا ہو تو اس کے زہر میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ اگر زہر پھینک دے تو کپڑے کو, ٹانک کو, ہر چیز کو جلا کے راکھ کر سکتا ہے, ہر چیز کو راکھ کر سکتا ہے, لیکن پھر بھی وہ کپڑے والے سوراخ پہ نہیں آتا, وہ اسی سوراخ پہ آتا ہے جہاں پہ سیدنا صدیق اکبر نے ایڈی رکھی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں اس دور کا کالا بھی جانتا تھا کہ اگر میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کے قدموں سے ہو کے جانا پڑے گا. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اس دور کا کالا بھی جانتا تھا کہ اگر میرے نبی کے قدموں تک جانا ہے, ان کی بارگاہ میں جانا ہے, ان کی بارگاہ کا دیدار کرنا ہے تو صدیق کے قدموں سے ہو کے جانا پڑے گا. جو صدیق کے قدموں تک نہیں پہنچا وہ مصطفیٰ تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اس دور کا کالا یہ جانتا تھا. اور آج کے دور کے کالے بکواس کرتے ہیں ظہرین کی نماز کے اندر کہ نعوذ باللہ یہ ایسے تھے ویسے تھے, اور اسلام آباد کی مجالس کے اندر بیٹھ کے کفر کے فتوے لگاتے ہیں. میں نے کہا ارے